السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے اور اسلام آباد میں بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ آج میری نور مقدم کیس ہیں، کافی لوگوں سے ملاقات ہوئی، کچھ سے میں نے یعنی ان کی رائے بھی جاننا کوشش کی۔ لیکن سب سے پہلے جو میں پہلے دن سے ایک بات کہہ رہا ہوں، اس کو ذرا پلیز کلیئر سمجھ لیں کہ ایک طرف قتل ہے اور ایک طرف ایک سوشل ایشو ہے۔ قتل اور سوشل ایشو کو مکس نہ کریں، یہ ایک الگ کرائم ہے، یہ ایک الگ جرم ہے۔ یعنی قاتل کو تو اس کی سزا ملنی چاہیے، اور وہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے بچے، ہماری بیٹیاں وہ بے راہ روی کی طرف چلی جاتی ہیں، نشے کی طرف چلی جاتی ہیں، وہ ایک الگ وجہ ہے، اس کو تو روکنا ہی روکنا ہے، ورنہ پتہ نہیں کتنے اپنا ایسی خبریں آتی رہیں گی ہمیں کہ جہاں تک یہ ہوتا رہے گا۔ لیکن ابھی تک نور مقدم کیس میں جو سب سے زیادہ میں دیکھ رہا ہوں کیجولٹی جو ہو رہی ہے بیچاری نور کے بعد، وہ ہے ٹروتھ کی اور سچائی کی، کہ کسی کو کوئی خبر نہیں ہے اور وہ اپنی طرف سے خبریں کر رہا ہے۔ میں نے کچھ وی لاگس کا تذکرہ میں نے سنا، تو کہہ رہا ہے کہ جی وہ دونوں اس حالت میں پائے گئے تھے وہاں پہ۔ بھئی تم نے کس طرح پتہ چل گیا؟ تم وہاں تھے، تم نے دیکھا، کسی عینی شاہد سے بات کی کہ تم اس حالت میں دیکھا، کہ کوئی ویڈیو ملی کہیں سے؟ وہ تو پولیس کے کنٹرول میں ہے، تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی جو سنسنی خیز وی لاگز ہیں کہ جو صرف اپنی ہٹس بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں، ان سے بھی بچیں، کیونکہ وہ کسی کی ہیلپ نہیں کر رہے، اسپیشلی وہ مقتولہ کی ہیلپ نہیں کر رہے۔ اب سے چند گھنٹے پہلے اسلام آباد کی ایک مقامی عدالت نے نور مقدم قتل کیس میں ملزم ظاہر جعفر کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھجوا دیا ہے۔ یہ ایک لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، بلکہ عدالت میں پہلے ظاہر تھا نہیں، تو عدالت نے پولیس سے پوچھا کہ جی ملزم کہاں پہ ہے، تو پھر ملزم کو لایا گیا اندر۔ تو خاص طور پہ عدالت نے ملزم سے پوچھا کہ آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اپنے حق میں، اپنے جواب میں، یا اس کیس کے بارے میں؟ تو اس نے کہا کہ جی آپ میرے وکلاء سے بات کریں، آپ میرے وکیلوں سے بات کریں، میں ایسے بات نہیں کروں گا۔ وہ جو پہلے دن سے رپورٹر سے کہہ رہا ہے وہی آج اس نے عدالت میں رپیٹ کیا۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ عدالت نے کہہ دیا 14 روزہ ریمانڈ پہ یہ اڈیالہ جیل گیا، اور اب 16 اگست کو اس کی دوبارہ اسی عدالت میں پیشی ہے، اب پھر پتہ چلے گا کہ مزید پروگریس کیا ہوتی ہے۔ لیکن آج جب نور مقدم کے قاتل کو عدالت میں پیش کیا گیا ظاہر کو، تو نور مقدم کے والد شوکت مقدم بھی وہاں پہ موجود تھے، اور تفتیشی افسر نے جب اس موقع پہ ان سے بات چیت کی تو بتایا کہ ہماری طرف سے تمام چیزیں اب مکمل ہیں۔ یہ آئی او کا کہنا ہے، انویسٹیگیشن آفسر کا کہنا ہے، اور ہر چیز پہ اس نے کہا ہم نے چارج شیٹ تیار کر لی ہے، ملزم نے اپنا جرم قبول کر لیا ہے۔ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، پولیس نے کہا کہ ملزم نے اقبال جرم کر لیا ہے اور تمام شواہد اس کے خلاف ہیں، لیکن اب کیس آپ کو لڑنا ہے اور اس کو آخری انجام تک آپ نے پہنچانا۔ اب یہ پولیس کہہ رہی ہے جی مقتولہ کے والد کو کہ کیس آپ نے لڑنا اور آخری انجام تک آپ نے پہنچانا ہے، ہم نے اپنی تفتیش کر لی ہے۔ اب پولیس کا تو یہ کہنا ہے کہ جی کہ شواہد ایسے ہیں کہ ان شواہد کی وجہ سے اس ملزم کو سخت سے سخت سزا جو ہے تعزیرات پاکستان کے تحت وہ دی جا سکتی ہے۔ اور تفتیشی کا یہ بھی کہنا تھا کہ پولیس نے بڑی ایمانداری سے کام کیا، دیکھیں ہم نے تو تمام ایویڈنس جو ہے وہ اکٹھا کر لیا ہے اور کیس کو نیٹ کر لیا پراپر طریقے سے۔ اب کل شام کو پرائم منسٹر عمران خان جو تھے وہ بھی لائیو کالز کا اپنا سیشن کر رہے تھے، جو ایک ان کا ریگولر سیشن چل رہا ہے پی ٹی وی کے اوپر، تو اس میں ان سے سوال ہوا تھا نور مقدم کے حوالے سے، تو اسے پرائم منسٹر نے کہا کہ میں اس کو پرسنلی فالو کر رہا ہوں اور میں اس کیس کو دیکھ رہا ہوں اور مجھے بڑا دکھ ہوا ہے اس کا، اور میں چاہتا ہوں نہ صرف قاتل بلکہ جو بھی ذمہ دار ہیں ساری چیز کے، ان ساروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے اور جائے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی پیسے یا انفلوئنس کی وجہ سے قتل جیسی گنونا جرم کر کے یہاں پہ بچ جائے گا تو یہ اس کی غلط فہمی ہے، یہاں پہ قاتل نہیں بچے گا۔ اچھی بات ہے، بڑی اس سے یعنی تقویت ملی کہ جی باثر ہو، امیر ہو، جو مرضی ہو، بچے گا نہیں۔ لیکن اب جو سامنے چیزیں سمجھ آ رہی ہیں، جو اتنا کانفلکٹ میں دیکھ رہا ہوں خاص طور رپورٹنگ کے اوپر، کہ کبھی کوئی ڈانس کی ویڈیو آ جاتی ہے، کبھی کچھ آ جاتا ہے، کبھی کوئی ٹکٹ آ جاتا ہے جن کا سرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کبھی کوئی اوبر کی ڈرائیور کی کانورسیشن آ جاتی ہے۔ یہ ہو رہا ہے کہ یہ اصل میں ظاہر جعفر نے انتہائی پلاننگ کی تھی اور اس کے اوپر کافی دماغ لڑایا تھا اس نے، اور اس کے لیے اس نے کچھ لوگوں کا استعمال بھی کیا تھا۔ وہ استعمال کی کیا وجہ تھی کہ بظاہر
نور مقدم اور ظاہر جعفر کا کچھ عرصے سے تعلق آپس میں نہیں تھا. نور مقدم اس سے کافی خوفزدہ تھی اور اس نے، کیونکہ ان کے قریبی حلقوں کا کہنا ہے کہ جی وہ اس کے پر بہت زیادہ تشدد کرتا تھا. اٹ واز اے ویری ابیوسو ریلیشن شپ. تو نور جو تھی اسے چھٹکارا حاصل کرنا چاہ رہی تھی اور یہ اس نے کچھ لوگوں کو کہا تھا، بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی کہا. شاید، اب یہ میں شاید کر کے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ میں کنیکٹ کر رہا ہوں جو مجھے ساری ڈیفرنٹ باتیں پتہ چلیں کہ جی اس سے میں خود پیچھا چھڑا لوں گی، آپ فکر نہ کریں، ورنہ کسی پولیس کو نہ بتائیں، یہ نہ بتائیں، ورنہ یہ کچھ کا کچھ کر دے گا. اینی وے، کہانی شروع ہوتی ہے ظاہر کی چھوٹی بہن سے جس کا نام ہے عامرہ یا امیرہ. وہ لنڈن میں پڑھتی ہے فی الحال اور اس وقت بھی لنڈن کے اندر ہے. اور وہ نور مقدم آپس میں دوست تھے، سہیلیاں تھیں، اور ظاہر جعفر اس کا بڑا بھائی. نور شروع میں اس کو ایسا ہی سمجھتی تھی اور وہ ایک بہن کا، دوست کا بھائی تھا، واٹ ایور. ایک بڑی مجھے اس کے اوپر ٹرکی بات پتہ چلی ہے عامرہ کے متعلق. میں ابھی اس کو کنفرم کر رہا ہوں لیکن میں اپنا خدشات آپ کو اظہار میں کر دوں گا اس کے متعلق، کہ ظاہر جعفر اور اس کے دوستوں کا اسلام آباد میں ایک پورا گینگ ہے. اور یہ گینگ کیا کرتا ہے؟ لڑکیوں کو پارٹیز میں پھنساتا ہے، ان کو ٹریپ کرتا ہے، ان کو نشے کی عادت ڈالتا ہے، پھر ان کو کمپرومائز کر کے ان کی ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں اور پھر ان کی بلیک میلنگ کا سسٹم شروع ہو جاتا ہے. اور وہ لڑکیوں کو یوز کرتے ہیں آگے ان کے لیے منشیات فروخت کرنے کے لیے، کالے دھندے کرنے کے لیے اور ساری چیزوں کرنے کے لیے. اور ایک بڑا ایکٹیو گینگ ہے مجھے پتہ چلا ہے، اور اس میں بڑے ٹاپ کے امیر زادے جو ہیں وہ سارے شامل ہیں، رئیس زادے ہیں اور بڑے بڑے پاورفل لوگوں کی اولادیں جو ہیں وہ اس گینگ میں شامل ہیں اسلام آباد میں. اسلام آباد میں ہر تیسرا شخص جو ہے دبے الفاظ میں یہ اکنالج ضرور کرتا ہے کہ ایسا گینگ ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن کوئی بھی یہ ماننے کو تیار نہیں کہ اس میں کون کون ہے. کوئی بھی یہ بتانے کو تیار نہیں. یہ سب کو پتہ ہے کہ ہے، یہ نہیں بتاتا کہ کون کون ہے، کیونکہ ہر ایک اسلام آباد میں ہر ایک سے کنیکٹڈ ہے. ایوری بڈی از کنیکٹڈ اوور ہیئر. ظاہر جعفر نے کیا کیا؟ یہ بگڑے ہوئے رئیس زادے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، لڑکیوں کو ٹریپ کرتے ہیں، ٹارگٹ کرتے ہیں، نشے پہ لگاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا کچھ عرصہ پہلے کہ 3 لڑکیاں اس کے گھر سے نکلیں، نشے کی حالت میں تھیں، موٹر وے پہ گئیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ان میں ڈیتھس بھی ہو گئیں. کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جی ان میں سے ایک کی ڈیتھ پہلے ہو گئی تھی اور وہ پلان اس طرح کیا گیا تھا کہ موٹر وے پہ جا کے ایکسیڈنٹ کرا دیا تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ ایکچولی ڈرگ اوور ڈوز سے ڈیتھ ہوئی ہے، کہ یہ جو ہے کسی اور روڈ ایکسیڈنٹ سے ڈیتھ ہوئی ہے. تو اب وہ بھی تفتیش پولیس کو کرنی پڑے گی. اب جب اس کیس کے تانے بانے ظاہر جعفر اور اس کے گھر والوں سے جا کے ملے تو اس کیس کو بھی دفن کر دیا گیا. یہ موٹر وے ایکسیڈنٹ کی بات کر رہا ہوں، یہ پہلے بھی ہو چکا ہے یہاں پہ. اب یہ جو گینگ ہے اس پر پولیس نے 2 بندوں کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے اور اس حوالے سے ان سے پوچھ گچھ بھی جاری ہے اس وقت. ایک لڑکے کا نام ہے مراد جمالی اور دوسرے لڑکے کا نام ہے ماہر. یہ دونوں ظاہر کے دوست ہیں اور بڑے رائٹ اینڈ لیفٹ آرمز اس کے، آپ سمجھیں یہ ہیں دونوں اس کے. اور ان دونوں نے ذہنی طور پہ نور مقدم کو راضی کیا کہ وہ ایک دفعہ ظاہر کے گھر آئے، اس سے مل لے، خدا حافظ کہہ دے، پھر اس کے بعد ریلیشن شپ اپنی ختم کر دے، جو مرضی کرنا ہے کر دے. اور یہ ٹکٹ انہوں نے اس کو دکھوایا، جو ٹکٹ آپ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ پہ ایکچولی اس کے دوستوں نے بنوایا اور انہوں نے نور کو دکھایا کہ دیکھو وہ جا رہا ہے، اس کی تو آج رات کو فلائٹ ہے یا 2 دن کے بعد فلائٹ ہے، تو تم آ کے مل لو اور یہ اور وہ. اور یہاں پہ انہوں نے جو ہے نا آ کے اس کو ٹریپ کیا اور نور مقدم راضی ہو گئی کہ ظاہر تو جا رہا ہے تو گڈ بائی کہہ لیں اب آ کے. یہاں تک کہ مراد اور یہ ماہر جو ہیں انہوں نے اور بھی اس کو بڑے جھانسے دیے کہ وہاں پہ آ جاؤ تو یہ فائدہ ہے اور یہ ہے اس کے بعد. اب بہرحال پولیس کو یہ معلوم ہے کہ اسلام آباد کے ایک 5 اسٹار ہوٹل کی بھی ظاہر نے بکنگ کرائی ہوئی تھی. وجہ اس کی یہ تھی کہ اس کو اپنے دوستوں کو یہ ثابت کیا جا سکے کہ یہ ہوٹل میں رہ رہا ہے اور اس نے یہ پلاننگ کی ہوئی تھی کہ گھر میں نور مقدم کو قتل کرے گا اور وہاں سے رفو چکر ہو جائے گا اور بعد میں ہوٹل میں جو ہے وہ کہے گا کہ میں تو یہاں پہ تھا، میری تو بکنگ ہی یہاں پہ تھی، تو میں گھر تو گیا ہی نہیں، مجھے تو ماں باپ نے نکالا ہوا تھا یا انہوں نے روک ٹوک کی ہوئی تھی. ایک پورا پلان تھا. لیکن اس کا ایک سینسٹر ایلیمنٹ جو اب مجھے یعنی اسلام آباد میں پتہ چلا آ کے، وہ یہ کہ اس کی چھوٹی بہن یہیں پہ تھی اور اصل میں اس کی بہن نے نور مقدم کو بلوایا تھا اور اس نے کیا تھا. اور جس وقت وہ آئی ہے اس وقت وہ فلائی کر کے لنڈن چلی گئی. یہ انکنفرم رپورٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں بہن کے متعلق. یہ میں کنفرم رپورٹ نہیں بتا رہا، لیکن مجھے ایک سے زیادہ سورس نے
یہ جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں سورسز کا، انہوں نے یہ بات آج کنفرم کی ہے. سو یہ ایک پہلو ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اب پولیس اس کے اوپر بھی تفتیش کرے، اس کی بکنگز وغیرہ کو چیک کرے کہ وہ کس دن گئی، کس فلائٹ سے گئی، اور کیا ان کے بھی تانے بانے ملتے ہیں. اگر تو ایسا ہے تو پھر تو ظاہر شاہ کا اپنی ماں کو فون کرنا، بار بار بیچ میں اپنے باپ کو فون کرنا وہ قتل کے ٹائم پہ، یہ پھر پوری ایک فیملی کی ایک جو ہے ایک بڑا سینسٹر سا پلان لگتا ہے کہ وہ یہاں پہ ہوا. لیکن اب تھیراپی ورکس والے ظاہر کا دماغ کا علاج نہیں کر رہے تھے، جو لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جی سائیکو ہے تو یہ ہے تو وہ ہے، اس کے دماغ کا علاج نہیں ہو رہا تھا. تھیراپی ورکس والے اس کی ڈرگ ایڈکشن کا علاج کر رہے تھے، اور اس کو کور کیا دیا ہوا تھا انہوں نے کہ اس کو کاؤنسلر بنا دیا اسی تھیراپی ورکس کا، جس کی ڈائریکٹر جو ہے وہ عصمت ہیں، جو ظاہر کی ماں ہیں، وہ ہیں اس کی اپنا ڈائریکٹر ہولی سولی انچارج، اور اس سے پیسے بناتے ہیں. لاہور، کراچی، اسلام آباد، کئی جگہوں پہ ان کی برانچز ہیں، بڑا سٹاف ہے ان کا. اور انہوں نے کیا کیا، اس کو کاؤنسلر بنا دیا کہ جناب جتنے بھی ڈرگ ایڈکٹس آتے ہیں تم ان کو ٹریٹ کرو، ان کو کاؤنسل کرو، ان کو بتاؤ کہ کیا ہو رہا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ سائیکو تو بڑی دور کی بات ہے، وہ اس کو ایز اے ڈرگ ایڈکٹ بھی نہیں ٹریٹ کر رہے تھے، بلکہ اس کو لگایا ہوا تھا اور لوگوں کو ٹریٹ کرنے کے لیے. اب یہ سارے پولیس نے شواہد اکٹھے کر لی ہیں، اور میرا خیال میں یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اور یہ ظاہر کے ماں باپ کے خلاف بھی بنتا ہے. اور آج جو میں انفارمیشن دے رہا ہوں، اگر اس انفارمیشن کو پولیس شامل تفتیش کر لیتی ہے تو ظاہر کی جو چھوٹی بہن ہے عامرہ، جو اس وقت لنڈن میں ہے، اس کو بھی شامل تفتیش کیا جانا چاہیے، اسپیشلی اگر ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ یہ ان 3 دنوں کے اندر وہ فلائی کر کے گئی تھی، اور اس کا CDR سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے بھی فون کیا تھا اور اس نے اس کو کنونس کیا اور اس نے اس کو بلایا. تو یہ اب ہو کیا رہا ہے، آپ کو اور مجھے، ہم سب کو نور مقدم کے ساتھ کھڑے رہنا پڑے گا، اس مقتولہ کے ساتھ. لوگ اس کی کیریکٹر اسیسینیشن کریں گے، لوگ اس کے اوپر طرح طرح کی باتیں کریں گے، لیکن ہم نے ایک مقتول کو انصاف دلوانا ہے. اصل انصاف تو نہیں مل سکتا کیونکہ اس کی جان تو واپس نہیں آنی، لیکن اس حد تک تو انصاف مل جائے کہ اس کے قاتل کو جو ہے وہ سخت سے سخت سزا جو ہے وہ ہو. میں تو چاہتا ہوں کہ سزا میں ترمیم ہو، اور اس کو اسلام آباد کا جو سب سے اونچا درخت ہے، F74 میں اس کا گھر ہے، تو وہاں کا جو سب سے اونچا درخت ہے وہاں سے اس کی لاش کو لٹکایا جائے اور رہنے دیا جائے نشان عبرت بن کے، تاکہ آئندہ کسی میں ہمت نہ ہو کہ وہ ایسی کوئی حرکت کرے. لیکن اب تھوڑے دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے، تھوڑے عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ قصاص اور دیت جو ہے وہ رول پلے کرے گا. اور وہ کیوں رول پلے کرے گا، اس کی تو obviously اس کی وجہ ہے کہ نور مقدم کے گھر میں کوئی پیسوں کی بات کرے گا یا بات سنے گا کسی سے، اور وہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. پاکستان ہے، کسی بھی چیز کو رول آؤٹ نہ کریے گا. many surprising things happen over here. بٹ اس کے اوپر میں ایک اگلے ویلاگ میں آپ کو تفصیلات بتاؤں گا. آپ نے اگر ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا، لائک نہیں کیا، تو پلیز دونوں چیزیں کر لیں تاکہ مزید اپڈیٹس آپ کو وقت پہ ملتی رہیں. until the next time، اللہ حافظ.